السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپولیشن کنٹرول ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اکثر 99.99% علماء جب بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک دو آیات جو ہے اس کو زیادہ تر سامنے لاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں سے چند ایک حدیث مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں، اور عوام الناس کو پیغام یہی پہنچتا ہے کہ پاپولیشن کنٹرول ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے بالکل منافی عمل ہے، خلاف عمل ہے۔ آج میں اس ٹاپک پر ذرا ڈیفرنٹ زاویے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور جس رائے کا میں آپ کے ساتھ آج اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مین سٹریم میں جو لوگ وہاں موجود ہیں آپ کے ممالک میں ان کی شاید رائے سے مختلف ہو، آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید اتفاق کریں، شاید نہ اتفاق کریں۔ اینی a different take on this subject۔ دیکھیں، قرآن کریم میں جن آیات کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بھوک کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے کہ زیادہ منہ ہوں گے تو اتنے نوالے تمہیں ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ تم انہیں رزق نہیں دیتے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک زاویہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ رزق جو ہے صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، رزق میں وہ تمام نیسیسٹیز، ضروریات زندگی موجود ہیں جن کا تعلق انسان کی سسٹیننس سے ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک اور آیہ مبارکہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کی سسٹیننس، اسے بقا، اس کی ضروریات پورے کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور وہ رب ہے، وہی پالنہار ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس زاویے کے پیش نظر پاپولیشن کنٹرول کو ایک نیگیٹو کونوٹیشن کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، پاپولیشن کنٹرول میں پروز اینڈ کونس دونوں طرف آتے ہیں۔ بعض ممالک میں جیسے کہ ہندوستان میں، میانمار میں، جہاں مسلمانوں کے خلاف بدھ مت، چاہے میانمار ہو جسے برما کہا جاتا تھا، یا RSS ایلیمنٹ ہو انڈیا میں، ان تمام ایلیمنٹس نے یہ چیز سامنے بہت زیادہ اس کا پرچار کیا ہے، بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے، بہت زیادہ اس پر بات کی ہے کہ مسلمانوں پر سارا بلیم تھوپا جائے کہ مسلمانوں کی وجہ سے پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، یہ بچے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان انڈیا کی پاپولیشن کے 1/6 بھی نہیں ہیں، یعنی ہر 6 میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، اس سے بھی کم پرسنٹیج ہے۔ اس کے باوجود وہ یہی ان کا ہے، RSS وغیرہ کا ایک مدعا ہے جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے۔ اس کو الجزیرہ والوں نے بھی لاسٹ ایئر سمر میں کور کیا تھا، اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ RSS اور اس سے جڑے ہوئے لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو کیا رنگ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک بین لگایا جائے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، مسلمان جو ہیں ہندوستان کی زمین میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان یا انڈیا یا بھارت سے ان کی دلی لگاؤ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے، اور یہ اتنی تعداد اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ غزوہ ہند میں شامل ہو۔ اس کو انہوں نے ایک ٹوٹلی اتنا نیگیٹو اور عجیب و غریب سا رنگ دے دیا جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ ان کا مدعا ہے، پولیٹیکل ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اینی وے، پاکستان میں اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاکستان میں ادھر بھی اس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچے 2 ہی اچھے کی مہم چل رہی ہے، اور بعض کامیڈینس نے اس کو یوں لیا کہ بھائی 11 ہوں گے تو شاید 2 نکل آئے اچھے۔ تو جس طرح کے قومی ٹیمیں بھی ہوتی ہیں کہ 2-3 کھلاڑی اچھے ہوتے ہیں، کھیلنے 11 جاتے ہیں۔ اینی وے، تو اب اس کو ذرا ڈیفرنٹ زاویے میں دیکھتے ہیں وداؤٹ اینی بائسز۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی واضح آیت موجود نہیں ہے جس کے اندر پاپولیشن کنٹرول کرنے یا نہ کرنے کے اوپر اس طرح بات ہو۔ اولاد کو قتل کرنا پاپولیشن کنٹرول کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے تھے،
اور زیادہ تر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا. وہ عرب کا جو کلچر تھا کہ وہ لڑکے چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ان کے پھر اخراجات ہوں گے، یہ ہم پر بوجھ ہوں گی، پھر ان کو پالنا پڑے گا، ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی. وہ اس تمام چیزوں کو، لڑکے ہوں گے تو بڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ بنیں گے، تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسا معاملہ کرتے تھے. انڈیا میں بھی، ہندوؤں میں بھی یہ چیز بڑی آج بھی شاید ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں ہندو سوسائٹی میں، جس کا اثر مسلمانوں میں بھی آیا ہے کہ لڑکی کو ان ہندوؤں کے یہاں تو بہت زیادہ ہے، بہت لک ڈاؤن کیا جاتا ہے، بہت ایکسٹریم لک ڈاؤن کیا جاتا ہے لڑکیوں کو. اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جو شہری لوگ ہیں ان کے اندر یہ تاثرات پھر بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اینی وے، اسلام نے ہمیشہ لڑکی کو رحمت کہا ہے، وہ ایک الگ زاویہ ہے. تو اولاد کو قتل کرنے کی جو بات ہے اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس کا تعلق بہت سارے ایلیمنٹس سے تھا جس کو اس زمانے کی سوسائٹی کے اندر ختم کرنے کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ دیکھو تم اس ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں پہ قتل کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں کنٹرول کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، وہی سب کو سسٹیننس دینے والا ہے. بٹ ناؤ کمز اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ 1400 سال پہلے کا جو سوشیو اکنامک اسٹرکچر تھا، جو معاشرتی نظام تھا، وہ آج موجود نہیں. آج کے بہت ہی ڈفرینٹ معاشرہ ہے، ڈفرینٹ کلچرل اسٹرکچر ہے. ٹو ریز اے چائلڈ، ایک بچے کی کو پروان چڑھانا، اچھے طور پر اس کو وہ تعلیم دینا جو کہ ایک تعلیم دی جا سکتی ہے، دی جانی چاہیے ایک معاشرے میں سکسیسفل بنانے کے لیے، اس کے اخراجات بہت بڑھ گئے اور آمدنیاں اس پرپورشن میں نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے سسٹم میں جا کے دیکھیں تو پرائیویٹ ایجوکیشن از ایکسٹریملی ایکسپینسو. ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائے. بہت سارے ایلیمنٹس آف کورس، یہ تمام ایلیمنٹس رزق ہی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے ان سینس آف تربیت، جو انسان کے اپنے حقوق ہیں اولاد کی طرف، ہر ایک کو ٹائم دینا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی تربیت کرنا، صرف بچے پیدا کر کے معاشرے میں چھوڑ نہیں دینا. یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے اب کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے جننے والی عورت کو کی اپریسیشن موجود ہے. میں امت کی زیادتی پر فخر محسوس کروں گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ 100% ٹھیک ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے کہ انسان آپریشن کرا کے بند کروا دے. یہ بھی آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا انٹل اینڈ انلیس میڈیکل کوئی ریزن ہو. جیسا پرسنلی نو، ایک دوست تھا میرا، اس کی وائف کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہو گیا تھا کہ اینی کائنڈ آف پریگننسی وڈ ٹیک ہر لائف، اس کی زندگی جا سکتی تھی نیکسٹ پریگننسی میں. تو اب کبھی کبھی ایکسیڈنٹل پریگننسیز بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ نہیں چاہتے لیکن عورت جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ان کے پاس آلریڈی اولاد موجود تھی، تو میڈیکلی دے ہیڈ ٹو گو تھرو اے پروسیجر ٹو سیو ہر لائف، اس کی زندگی بچانے کے لیے. وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے، لیکن اپنی طرف سے بے ضرورت، کیونکہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے دنیا میں آنے سے. بچوں میں وقفے دینے کی اسلام اجازت دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بچہ دے یا جس کو چاہے نہ دے. تو آپریشن وغیرہ کرا کے روکنا اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کوئی جاننے والے تھے انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے آپریشن کرا کے اس چیز کو بند کرا دیا. اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کی اولاد اس دنیا سے ان کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی، اور اب مزید اولاد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے خود راستہ بند کر دیا. تو اگر راستہ بند نہیں کرتے
تو اب مزید اولاد ہو سکتی تھی بیکاز دے ور ینگ، دے ور ان ایج ویئر دے کوڈ ہیو مور کڈس، لیکن اسی لیے جو ہے نا قدرت کے کاموں میں زبردستی انسان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا یہ پرسنل میٹر کہ ہم 3 بچے کریں گے، 2 بچے کریں گے، فار دا سیک آف ہیونگ سم کنٹرول اوور سم آف دا تھنگس دیٹ دے کین ڈو، کیونکہ دیکھیں نا ہماری ایک کیپیسٹی ہے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، گھر چلتے نہیں جب تک دونوں کام نہ کریں، یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے حالات کے پیش نظر کہ انسان پر ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا وہ وقت نہیں دے پاتا، اس صورتحال میں انسان مینٹلی ایک ڈیسیژن لیتا ہے کہ 2 بچے 3 بچے، I will be able to bring them up، میں ان کو سوسائٹی میں ایک اچھے انسان کے طور پر اچھی تربیت کے ساتھ اور اچھی معیشت میں، اچھی معاشیت میں سامنے لے کے آنے کی ایک انسانی طور پر کوشش کروں گا۔ اب اس وقت ایلیمنٹس آف سوسائٹیز آر ایکسٹریملی ڈفرینٹ۔ اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ جو 3 سال کا ہوتا ہے وہ ساری دنیا ایک چھوٹی سی ڈیوائس پر گھوم لیتا ہے، جس کو آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ٹی وی از اے بگ ایکسپوجر، چھوٹی عمر سے وہ اسکرین کے اوپر وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھیں، ایکسپوجر ہے۔ تو اگر اس ایلیمنٹ کو سامنے رکھا جائے، forget about the negative connotations that are brought on table by the negative elements of the society اور anti-Muslim movements، مسلمانوں کے اگینسٹ جو موومنٹس چلتی ہیں ان کو نظر انداز کیے ہوئے، تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ذہن میں یہ نہیں رکھیں کہ یہ کیسے ہوگا، نہیں، کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، ہماری کیپیسٹیز لمیٹڈ ہیں۔ تو انسان اگر اپنی پرسنل کیپیسٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لینا چاہتا ہے وداؤٹ میکنگ اینی میڈیکل چینجز ان دا باڈی، جسم میں کوئی میڈیکل آلٹریشنس کے بغیر، تو اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن انٹینشنز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیئر۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، کنٹرول کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بیٹے میں اور چھوٹے بیٹے میں 20 سال کا فرق ہے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے، جب like he was just born، وہ planned born نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہو گیا، they were not planning for it، لیکن اللہ کا کرنا ہو گیا۔ اب وہ 50 سال کے ہیں اور یا ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ کی مرضی۔ تو there are things that you cannot control, you and I cannot control them۔ لیکن انسان کو اپنے عقیدے میں کلیئر ہیڈ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، سسٹیننس بھی اللہ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ فرعون مار کر بھی بنی اسرائیل کو کنٹرول نہ کر سکا، ہم گولیاں کھلا کے کیا امت کو کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، جس کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی کنسیڈریٹ کہ ایک عورت، ایک مرد جب ایک گھر بساتے ہیں تو گھر میں ایک ماحول مینٹین کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک تربیت کا ماحول دینے کے لیے، ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کے لیے، ایک اچھا ٹائم ایک دوسرے کے گزارنے کے لیے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اب اگر آپ نظر کریں تو تھنگز آر ویری ڈفرینٹ دین دے ور لائک 100 years ago، 100 سال پہلے سے اب بہت مختلف حالات ہیں۔ تو اینی وے، مائی 2 cents آن دس سبجیکٹ، میرا پرسنل زاویہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ میں اس کو ایکسپریس کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں، پر اگین آئی جسٹ براٹ یور اٹینشن سم آف دی آئیڈیاز، کچھ آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھے میں نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگین اللہ کا عاجز بندہ،
ایک طالب علم آدمی آپ کا بھائی. اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.